یہ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں کسی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غریب لوگوں کو اپنے سے دور کرنے سے منع فرمایا۔ اس بارے میں ایک عالم نے کہا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ کہنا کیسا ہے؟ یہ تو آپ سن ہی چکے ہیں میری تقریروں کے اندر کہ اللہ پاک نے کس کس طریقے سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنے پیار کا، محبت کا اظہار فرمایا ہے، اور لوگوں کو کس کس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تبجیل جو ہے اس کے بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی اللہ پاک نے فرمایا اس موقع پر وہ ڈانٹنے کی حدود کے اندر وہ نہیں آتا، صرف توجہ دلانے کے حدود میں آتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ امرائے قریش کے بعض مشرکین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے، تو وہ حاضر تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مسائل وغیرہ پوچھ رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے بھیج نہیں دیا اس مقصد سے کہ سرکار کو ان کی وجہ سے کوئی تنگی ہو رہی ہے یا پریشانی ہو رہی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ جو آنے والے ہیں وہ ابھی کافر ہیں، ابھی مشرک ہیں، ان کا مزاج ابھی مشرکوں والا ہے، تو اس مزاج کے لحاظ سے وہ شاید پسند کریں یا نہ کریں کہ غریب آدمی بھی پاس بیٹھا ہوا ہے، تو چلو ان کو اٹھا دو تاکہ ذرا ان کی تھوڑی سی دلداری ہو جائے، مبادا اس دلداری کی برکت سے ہی وہ ایمان لے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو ہر طرف خیر ہی خیر اور بھلا ہی بھلا تھا، تو اس پر اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبارک جو ہے نا وہ دلائی ہے کہ غریب آدمی جو ہے نا وہ اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کو ان لوگوں کی وجہ سے سرکار نہ اٹھائیں۔ تو اللہ پاک نے یہ ایک توجہ دلائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اس طرف اگر دلداری ہے تو اس طرف بھی دلداری جو ہے نا وہ اس سے زیادہ اعلیٰ اور زیادہ اولیٰ ہے۔ تو دونوں کا انجام دیکھو تو دونوں دلداریوں کا انجام تو ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو دوزخ سے بچانا مقصود تھا ان کی دلداری سے، اور ان کی دلداری جو ہے اپنے امتی ہونے کی بنا پر ہے۔ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کسی زیادہ پیارے اور زیادہ تعلق والے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار شفقت کم فرمایا کرتے تھے، اور جو اجنبی ہوتا اس کے ساتھ زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ کس لیے؟ یہ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ تاکہ اس کو دوزخ کا ایندھن بننے سے بچا سکے، اس سے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، تو وہ مقاصد یہاں پر بھی تھے، لیکن اس نابینا کی جو عاجزی تھی اور جو انکساری تھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ زیادہ پسند آ گئی، لہذا اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس بات کی طرف دلوا دی کہ اس طرح اگر ہوتا تو زیادہ اچھا تھا۔ اتنی ساری بات ہے، اس کو ڈانٹا کا لفظ جو ہے یہ بولنا یہ نہایت بدتمیزی کا لفظ ہے، اور جو شخص اس قسم کا لفظ بولتا ہے اس شخص کو توبہ طائب ہونا چاہیے۔ میں تمثیل سے مسئلہ سمجھاتا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ہوتی ہے نا اولاد، اور ایک ہوتے ہیں ماں باپ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں آپس میں بتقاضۂ بشریت کبھی تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے، اور جو شوہر ہے وہ بیوی کو کے لیے تادیبی کارروائی بھی کبھی کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی دیتا ہے اور سب کچھ کر دیتا ہے، مارتا بھی ہے، لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اولاد کے لیے تو ان باتوں کا ذکر کرنا جو ہے وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو یقیناً یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے وہ ڈانٹے، اس کو حق پہنچتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو حق نہیں پہنچتا، اور اگر کسی اپنے پیارے کے ساتھ وہ کسی مصلحت کی خاطر ایسا معاملہ جو ہے وہ کرے، تو اب کسی امتی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کے الفاظ جو ہیں اپنے زبان کے اوپر لائے۔ ہم نے حدیث پاک کے اندر پڑھا ہے کہ ایک شخص اپنے نماز کے اندر سورۃ تبت یدا ابی لہب و تب جو ہے یہ اپنی نماز کے اندر ہمیشہ پڑھا کرتا تھا اور بار بار پڑھا کرتا تھا، تو اس کو حاکم وقت نے سزا دی تھی دروں کی کہ ابو لہب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، چاہے کافر ہے، لیکن حضور کے تعلق کے حوالے سے بار بار ذکر کرنا یہ ایک قسم کے اس کا سوء ادب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نکلتا ہے، لہذا احتیاط کرنی چاہیے۔